أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کے اور اس کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جب بنو اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ مکمل ہوا، ان کے کئی ایسے واقعات بیان کیے گئے جس میں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ اس کے باوجود بھی وہ صحیح راستے پر نہیں آ سکے، ہمیشہ سرکشی کرتے رہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ خواہش کرتے ہو کہ یہ لوگ یعنی یہ یہودی جو آپ کے اطراف میں رہتے ہیں یہ ایمان لے آئیں، یہ آپ کی طرح صحیح ہو جائیں؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ حالانکہ ان میں ایک ایسی جماعت تھی، ان کے سابقہ لوگوں میں، ان کے باپ دادا میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کا کلام سنتے تھے، یعنی تورات جو ان کی جانب نازل کی گئی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں نازل فرمایا تھا، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، پھر سمجھنے کے باوجود، اس کا علم حاصل کرنے کے باوجود ان آیات میں تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ کبھی الفاظ بدل دیتے تھے، کبھی آیتوں کو مٹا دیتے تھے، کبھی کوئی دوسری آیت اپنی طرف سے بنا کر اس میں ملا دیتے تھے، اور کبھی آیت تو وہی ہوتی تھی، معنی بدل دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ یہودی جو آپ کے اطراف میں رہتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کی طرح ایمان لے آئیں گے، یہ زمانہ دوسرا ہے، وہ بنو اسرائیل جو ان سے پہلے کے لوگ تھے ان کا زمانہ دوسرا تھا، تو مشکل ہے۔ جو ان کے باپ دادا کا طریقہ تھا وہ طریقہ پر یہ لوگ بھی چلنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی۔ شریعت میں تبدیلی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی ہو جائے تو یہ تبدیلی نسل در نسل باقی رہ جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر بھی تبدیلی کرنے کی بعض لوگوں نے کوشش کی، بعض لوگوں نے احادیث میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کام مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔
مسلمانوں نے بھی قرآن میں تبدیلی کرنے کی، احادیث میں تبدیلی کرنے کی جرأت کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ یا تو مسلمان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن تو اب بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قرآن اب کئی لوگوں کو یاد ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو حافظ ہیں، لہذا اب بدلنا مشکل ہے، اور پھر گھر گھر قرآن مجید موجود ہیں، سب کے پاس کی کتابیں تبدیل کر دی جائے یہ بھی مشکل ہے۔ تو لوگوں نے قرآن کی آیتوں کا معنی بدلنا شروع کر دیا، جیسے والفجر ولیال عشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ایک عام آیت ہے، بعض لوگوں نے اس آیت کا معنی ایسے بدل دیا کہ اپنے جو خرافات ہیں، اپنے جو بدعات ہیں، ان کاموں کے جواز کے لیے ان آیات کا سہارا لیا۔ تو کہتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، فجر 1 اور 10 راتیں یہ 10 اور 1 11۔ کہتے ہیں دیکھیے 11ویں شریف کا حکم قرآن میں موجود ہے، باقاعدہ لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی کہ قرآن میں 11ویں کا حکم ہے، 11ویں ہے قرآن کے اندر، 11ویں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، نبی پر 11ویں نازل کی گئی تھی۔ اسی طرح بعض علماء نے، مسلمانوں نے، قرآن میں تحریف کرنے والے یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں، بعض علماء نے جیسے جنت کے بارے میں ذکر ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی، بہترین پانی کی، دودھ کی، اور بغیر نشے والی لذت دار شراب کی، اور شہد کی۔ 4 نہروں کا ذکر ہے کہ قرآن کے مکہ جنت میں 4 نہریں ہوگی۔ بعض مسلمانوں نے ان نہروں کا معنی الگ کر دیا، تفسیر لکھتے کہتے ہیں یہ 4 نہریں، اس کا مطلب ہے 4 فرقے، 4 طریقے۔ مسلمانوں میں جو 4 طریقے ہیں، سب 4 نہریں جنت میں ہیں، چاروں بھی صحیح ہے۔ قرآن نے 4 فرقے کا ذکر پہلے ہی کر دیا ہے، تو یہ نہروں سے مراد فرقے ہیں، اور سارے کے سارے فرقے جنت میں، جیسے کہ ساری کی ساری نہریں جنت میں ہیں۔ تو جیسے قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، 4 طریقوں کو اس سے مراد لے لیا۔ تو یہودیوں کی جو علامت بتائی گئی تھی، مسلمانوں کے اندر وہ علامت آج بھی موجود ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان، بہت سے علماء قرآن میں تحریف کرتے ہیں، الفاظ نہیں بدل سکتے، لیکن قرآن کی آیتوں کا مفہوم اپنی فکر کے حساب سے، اپنی بدعات کے حساب سے، اپنے شرک کے حساب سے، اپنے خرافات کے حساب سے بدل دیتے ہیں۔ تو قرآن میں جو یہودیوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو پہلے کے یہودیوں کی حالتیں معلوم ہو جائیں کہ پہلے کے بنو اسرائیل کیسے تھے، کیا کرتے تھے، ان کی خبروں سے ہمیں کیا لینا ہے، وہ تو زمانہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کا دور چلا گیا، ان کی قوم کا دور چلا گیا، آج ہم کو آج کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو وہ قصے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تمہارے پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے
جو وہ طریقے پر چلتے رہیں گے۔ تو جیسے یہودیوں نے تورات میں تحریف کیا تھا، یا تو الفاظ بدل دیا، یا تو آیتوں کو مٹا دیا، یا سب کے سب جہاں کے وہاں موجود ہیں معنی بدل دیا، اور یہ آخری والا تحریف یہ آج مسلمان قرآن مجید میں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون۔ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یہ یہودی مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی ایمان لایا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے جیسے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں، یہودی جا کر یہودی سے ملتا ہے تو کہتے ہیں قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں سے ملتے ہو تو کیا تم انہیں وہ ساری باتیں بتا دیتے ہو جن کا علم تمہارے پاس ہے؟ تم نے جو تورات میں پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبریں، ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں جو تمہاری کتاب میں موجود ہے، ان کو نہیں پتہ ہے یہ سب؟ تو کہ ایسا تو نہیں کہ تم جا کر یہ تمہاری کتاب کے اندر کی محمد کی خبریں انہیں جا کر بتا دیتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا کہ تورات کے اندر آخری نبی کی خبریں جا کر تم ان کو بتا دو، وہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم جس نبی پر ایمان لاتے ہیں اس نبی کا تذکرہ تو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب میں جس موسیٰ پر آپ ایمان لاتے ہو اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، مکہ سے آئیں گے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تو پھر وہ آپ سے کیا کہیں گے؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے، تو وہ آپ کے سامنے حجت پکڑیں گے، دلیل دیں گے کہ یہ ساری چیزیں تو تمہاری کتاب میں موجود تھی، پھر تم نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ دنیا میں بھی کہیں گے کہ جس نبی کا ذکر تمہارے تورات میں موجود ہے، پھر اس نبی پر ایمان لانے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لہذا تم ان لوگوں کو مت بتاؤ، انہیں ہوشیار مت کرو، یہ ہوشیار ہو جائیں گے آپ کی کتابوں کے بارے میں علم حاصل کر کے۔ افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یعنی یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر بیان کرو۔ تو اس طرح یہودیوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو حق باتیں، جو صحیح باتیں انہیں معلوم تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ صحیح باتیں لوگوں کو نہ پتہ ہو، ورنہ ہماری حقیقت لوگوں کے سامنے آشکارا واضح ہو جائے گی۔ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ بہت سے علماء یہ نہیں چاہتے کہ قرآن اور حدیث کا صحیح مطلب اور مفہوم مسلمان کو پتہ ہو، عوام کو پتہ ہو۔ حدیثیں نہیں بتانا چاہتے، پڑھانا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے۔ باقاعدہ لوگ کہتے ہیں ہو حدیثیں پڑھ کے تمہارا کیا ہوگا؟ حدیثوں کے چکر میں پڑھو گے برباد ہو جاؤ گے، مت پڑھو یہ سب کتابیں، یہ 1400 سال پرانی کتابیں، یہ سب کتاب یہ ہمارے عالم نے لکھا ہے، اس کو پڑھو، یہ ہمارے امام کتاب ہے، اس کو پڑھو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نوجوان جیسے حدیثیں پڑھنا شروع کریں گے ویسے ہی نبی کے راستے پر آنا شروع کریں گے، تو ان کی جو دکانیں ہیں یہ بند ہو جائے گی، ان کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا۔ تو بہت سے علماء اپنی عوام سے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے یہودی آپس میں کیا کرتے تھے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہودی جو ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو آپس میں مل کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں سے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔
یعنی تم چھپاؤ تو اللہ تمہاری حرکتوں کو نہ جانے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو گویا یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم حق کو چھپانے کی کوشش کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی، عوام کو خبر نہ ہو، مسلمانوں کو خبر نہ ہو، مگر رب العالمین کو اس کی برابر خبر ہے، اور حق کو چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہودیوں میں کچھ ایسے یہودی تھے جو جاہل قسم کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا علم جانتے نہیں، کتاب کو نہیں جانتے ہیں، یعنی تورات پڑھنا نہیں جانتے، تورات کا علم نہیں ہے۔ الا امانی، سوائے امیدوں کے، سوائے گمان کے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف اور صرف گمان کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے وہ نہیں پتہ ہے، بس ادھر ادھر کے واقعات، ادھر ادھر کی باتیں ان کو پتہ ہے، وہی بولتے رہتے ہیں، وہی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جسے نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی جانتے ہیں جن باتوں کو یہ دھڑلے سے ایک دوسرے کے درمیان میں شیئر کرتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں۔ جو ان کو پکڑ کر پوچھا جائے یہ سب باتیں کہاں سے سیکھے ہو، کون سی کتاب میں پڑھا؟ نہیں، ہم نے فلاں سے سنا تھا، فلاں بزرگ سے سنا تھا، فلاں جگہ پر سنا تھا، کہاں ہے یہ نہیں پتہ ہے۔ اتنے پڑھے لکھے ہو، دنیا میں تعلیمی میدان میں اتنی ترقی کر چکے ہو، لیکن دین کی باتیں جو آپ بتا رہے ہو اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، بس بولے جا رہے ہو، پھیلائے جا رہے ہو۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے، تقریباً لوگوں نے سنا ہوگا، رفع الیدین کا مسئلہ ہے۔ جب لوگ رفع الیدین کرتے ہیں تو بہت سے مسلمان اور ان میں بڑے بڑے علماء اکرام بھی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نبی نے اس لیے کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر لوگ اپنے بغلوں میں بت چھپا کر لایا کرتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے آتے تھے اور بغل میں بت چھپا کر لاتے تھے۔ تو نبی نے کہا رفع الیدین کرو، یعنی اس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ نماز میں، تو ہوگا کیا؟ جیسے ہاتھ اٹھائیں گے بغل سے بت گر جائیں گے۔ مسجد نبوی نبی کے زمانے کی اگر تصور کریں گے آپ، چھوٹی سی مسجد، اگر کسی نے موجودہ مسجد دیکھی ہوگی اور اندر کا جو حصہ ہے جہاں اشارے بنے ہوئے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے کی اتنی مسجد تھی، کوئی اتنی بڑی مسجد نہیں تھی کہ لاکھوں لوگ آ جائیں اور نہ پہچان سکے کہ کس نے بت لایا ہے۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بڑے بڑے صحابہ کرام، نماز پڑھنے والے یہ لوگ تھے۔ آپ انہیں کیوں کہیں کہ آپ بغلوں کو ایسے کھول دو تاکہ آپ کے بغل سے بت گر جائے؟ کون تھا وہ شخص جو نبی کی مسجد میں آتا تھا نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اور بغل میں بت چھپا کر لاتا تھا؟ ایک کا نام تو ہو، کوئی ایک شخص تو ہو جس کا نام ہمیں تو وہ پتہ ہے کہ جس آدمی نے زندگی میں ایک مرتبہ مسجد میں جا کر پیشاب کیا تھا، وہ واقعہ حدیث میں موجود ہے، حوالے کے ساتھ ہیں، ایک مرتبہ پیش آیا تھا واقعہ۔ یہاں پر کئی مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ رفع الیدین کرتے رہو، بغلوں سے بت گرتے رہیں، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے کہ فلاں شخص بغل میں بت چھپا کر لاتا تھا۔ لیکن علماء کو بہت معلوم ہے، گلی گلی میں سب کو پتہ ہے، ایسا پھیلایا گیا ہے اس مسئلے کو، معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ خود لے کر جاتے ہیں،
ان کے ہی بغلوں میں بت دکھائی دیتا ہے. کون سے؟ اور نبی پھر خود کیوں رفع الیدین کریں؟ ٹھیک ہے نبی دوسروں سے کہیں کہ آپ رفع الیدین کرو تاکہ آپ کے بغل سے بت گر جائے، نبی کیوں کریں؟ کتنا بڑا الزام ہے یہ، نبی کے اوپر بہتان ہے کہ گویا کہ نبی بھی بت چھپا کر لاتے ہیں. مسجد میں آنے والے 150 کیا ان کو چیک نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اور اس آدمی کی اتنی ہمت کیسے ہوتی تھی کہ وہ آدمی نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا. ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق جیسے لوگ موجود ہیں اور ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر بت لے کر آئے. اور بت کیسا بت رہا ہوگا وہ کہ بغل کے اندر بیٹھ جائے، دکھائی نہ دے. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی بغل میں بت چھپا کر لائے چلے گا ایسے ہی پہلے سے. یعنی آدمی تصور بھی کرے ان جھوٹے علماء کی کہانیوں کے بارے میں تو ایسا اندازہ ہوگا کہ یہ یہودی صفت علماء ہیں. کیسی کہانیاں بناتے ہیں صحابہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں. صاف حدیث ہیں رفع الیدین کے بارے میں، نبی نے رفع الیدین کا حکم دیا، آپ نے رفع الیدین کیا ہے. اب اس کا انکار نہیں کر سکتے، حدیث کو مٹا نہیں سکتے. جیسے ہم نے بتایا شروع میں، یا تو حدیث ہی مٹا دیتے ہیں قرآن میں، لیکن جب اس کا موقع نہیں ملتا ہے تو معنی بدل دیتے ہیں. یہ حدیث میں تحریف ہے، یہودیوں کی علامت ہے. یہ حدیثیں مٹا نہیں سکے وہ قرآن. حدیثیں آج بھی ان کے پریس میں وہ حدیث چھپتی ہے، اس حدیث کو ہٹا نہیں سکتے، لیکن برابر اس کا اپنی پوری عوام کو، پورے طلباء کو، اپنی پوری جماعتوں کو، سب کو یہ پڑھاتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ بت چھپا کر لاتے تھے. ان کو پکڑ کر پوچھا جائے کہ یہ کون سی جگہ لکھا ہوا ہے، نبی نے یہ کام کیا، یہ حکم دیا ہے، تو وہ حدیث ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کوئی ایک کتاب کا نام بتا دیجئے، صفحہ نمبر بتائیے، حدیث نمبر بتا دی، تاکہ ہم سیدھے وہاں پہنچ سکیں اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہاں صحابہ اس لیے رفع الیدین کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ تھے جو بغل میں بت چھپا کر لاتے تھے. قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس حقیقت کا علم نہیں تھا، بس ادھر ادھر کی باتیں وہ پھیلایا کرتے تھے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، جو خود لکھتے ہیں کتابیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے. آیتیں خود بناتے ہیں، قرآن میں ڈال دیتے ہیں، تورات میں ڈال دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے. اپنی جانب سے لکھ کر اللہ کی طرح منسوب کرنا. اللہ فرماتے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے. کیوں کرتے ہیں ایسا اتنا بڑا جرم، اتنی بری حرکت؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ بس وہ اس کے ذریعے دنیا کی معمولی قیمت حاصل کر سکیں، دنیا کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن نے واضح کر دیا کہ آج جو علماء بدعت و خرافات پھیلا رہے ہیں، جو صحیح حدیثوں کے خلاف لوگوں کے درمیان میں باتیں نشر کرتے ہیں، ان کا کوئی دینی فائدہ نہیں، بس یہ دنیا کمانا چاہتے ہیں، دنیا کے چکر میں یہ کام کر رہے ہیں. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہودی بھی اسی لیے کرتے تھے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. ان کے اس لکھنے کی بھی بربادی، اس لیے کہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو تب بھی ان کے لیے بربادی ہے. وویل لہم مما یکسبون، اور اس کے ذریعے وہ کما رہے ہیں، اس میں بھی ان کے لیے بربادی. یعنی یہ سارا کام گھوٹالے والا کام ہے، یہ جھوٹا کاروبار ہے. جھوٹ بولنا،
غلط باتیں لکھنا، پھر مسلمانوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے بتا دینا اور اس کے ذریعے دولت کمانا۔ جیسے بہت سے مسلمانوں نے حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں داخل کر دی، کئی جگہ پر موضوع حدیثیں، من گھڑت حدیثیں ہیں۔ جیسے ہم نے قرآن پڑھا، شروع میں آدم علیہ السلام کی غلطی کا جو ذکر آیا تھا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کر لیا۔ کیا کہا تھا توبہ کرتے وقت میں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن ابتدا سے لے کر انتہا تک آدم علیہ السلام کی ساری باتیں نقل کر رہا ہے۔ کیسے پیدا ہوئے، حوا علیہ السلام کہاں سے آئی، پھر کیسے یہ وہ درخت کے پھل کے پاس چلے گئے، کس کی وجہ سے گئے، پھل کھانے سے کیا ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوا، کیسے ان کو حکم دیا گیا کہ زمین پر چلے جاؤ، پھر انہوں نے کیا توبہ کیا، کیسے ان کی توبہ قبول کی گئی، ساری باتیں منقول ہیں، پورا قصہ ان کا موجود ہے۔ وہاں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے توبہ کرتے ہوئے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لیکن بہت سے علماء نے اس واقعے میں ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیا، کہا کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے توبہ کرنے کی کوشش کی، کیسے اللہ سے معافی مانگی جائے، کیسے دعا کی جائے۔ دیکھا عرش کے ستون پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اتنی بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے وہاں محمد کا نام دیکھا تو محمد کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کلمہ تو برحق ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی بھی برحق ہے۔ سابقہ جتنے بھی انبیاء تھے ان تمام انبیاء کو باقاعدہ آنے والی نبی کی خبریں بتائی گئی۔